لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند انتہائی توجہ عقیدت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. امام الانبیاء حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میرے امتی کے سامنے میرا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور پھر اگر کوئی مسلمان حضور علیہ السلام کے اوپر درود شریف پڑھنا بھول جائے کی ہوئے جی بھول جائے یعنی نہیں دھیان رہا توجہ نہیں بھول جائے تو بروز قیامت اس شخص کو جنت کا راستہ بھلا دیا جائے گا. اگلی اے بھی کوئی آج دے کوئی نمے کے ملونٹے جمع جی تسی سنی السلام علیکہ یا رسول اللہ کدھروں کٹ کے لے آئے اے کدھروں پڑھ دیو. میں کہا بھئی توڑا سوال ساڑھے تو نہیں بندا. توڑا سوال بندہ ہے حیدر قرار مولا کائنات شیر خدا سے. آپ فرماندے نے کہ میں مکہ کے مضافات میں امام الانبیاء کے پیچھے پیچھے چلا تو میں نے کیا دیکھا کہ رستے میں آنے والا ہر ایک درخت ہر ایک پتھر جو بھی امام الانبیاء کے چمکتے وہ دعا چہرے کی زیارت کرتا پھر پڑھتا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور یہ پھر ملے گا کیا؟ ہر چیز دی قیمت ہے کی ملے گا. حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پھر بروز قیامت ایک شخص اس حال میں چلے گا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پل صراط چلتے چلتے وہ گرے گا. اب جب گرے گا تو وہ پھر لٹکے گا. اب بتاؤ جی یہاں تو سارے چھڑ نہیں جانے پیو نو پتر دی ماں نو جناب دھی دی بچے دی خبر کوئی نہیں. ادھر حضرت عیسیٰ اپنی ماں مریم دا بھی سوال نہیں کرن گے ہر بندہ نفسہ نفسی دا عالم ہونا ہے تو کوئی سہارا کم نہیں یار نو یار دی خبر نہیں. پھر جدو بندہ پولیس رات تو گردے گردے ڈگے گا پھر لٹکے گا امید بھی کوئی نہیں تو پھر کی گل پڑھنی. پھر آپ نے فرمایا کہ پھر وہ درود شریف جو دنیا میں اس نے امام الانبیاء پہ بھیجا ہوگا پڑھا ہوگا وہ درود اس حال میں آئے گا کہ اس انسان کو اٹھا کر اس کا ہاتھ تھام کر اس کو پولیس رات پار کروا دے گا. اے پل بھی پار ہونا نا درود شریف نہیں پار کرانا ہے تو اس لئے ذرا جھوم کے توجہ دنال پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
آپ تمام حضرات حضور علیہ السلام دے غلام اس عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس بسلسلہ جشن عید میلاد النبی شریف حاضر نے. تو یاد رکھو کہ آتے وہی ہیں کہ جن کو سرکار بلاتے ہیں. ٹھیک ہے اسی ارادہ کیتا اسی محفل سجائی اسی گھروں نکلے کوئی موٹر سائیکل تے آیا کوئی جناب گڈی تے آیا کوئی پیدل آیا اسی ارادہ ہی کیتا نا لیکن ادھر پہنچنا اسے ساڑھا کمال نہیں اے فقط رب دا انتخاب اور حضور دی نگاہ ہے. ادھر تک ان آگے ہو تو دل کھول کے کن کھول کے ذرا توجہ دے نال دل ادھر ہی رکھنا ہے. ساڑھی گال کسی دنیا دار نال ہے بھی نہیں اور ساڑھی گال انہوں سمجھ بھی نہیں آنی جیدہ جسم ادھر ہوئے تے دل جناب او دنیا دے اندر کدے دکان حل جا رہا ہے کدے محلے حل کدے گھر حل کدے یار حل نہیں. امیر المجاہدین فرماتے سن دلدار وہی ہوتا ہے جہاں دل ہوتا ہے. جہاں دل ہوتا ہے دلدار وہی ہوتا ہے. یہاں بات اس کے ساتھ کی جائے گی اور سمجھ بھی اس کو آئے گی جو دل دنیا کو نہیں بلکہ دل در مصطفیٰ کی طرف لگا کے بیٹھا. تو اس لیے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اچھا جی اسی کیوں خوش ہوندے ہیں اے سوال ہے نا ساڑھے تے ہو تسی حضور دے غلام تسی میلاد النبی شریف دا جشن کیوں مناندے. میں کہا اس گل تو مناندے ہاں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اب یہ آج کے کسی ملونڈے نے اجڑے جناب اور دو شہمہ چک کے تو پھر حضور دی ذات حضور دے علم حضور دے میلاد دے بارے گلہ نہیں کر دے اور جی یہ کہاں لکھا اور جی یہ کہاں سے آیا. اور میں کہا یارا عجیب گل ہے اور ملونڈو تو جمعہ آتے تیرے محلے دے اندر دو بندے نے خوشی نہ منائی تو گل کریں حضور دے میلاد دے متعلق تو سن حضور جب دنیا میں تشریف لے کر آئے تو کائنات کا ایک ایک ذرہ بھی چکمگا اٹھا. آسمانی زمینی مخلوقات نے خوشی منائی حتیٰ کہ تہ سمندر کے اندر پانی کے اندر تیرنے والی مچھلیاں اور وہ بھی خوش ہو گئی. انہوں نے کہا جی کی گل انہوں نے کہا تینوں پتہ نہیں رب دے محبوب نبیوں دے امام آگے شہانت سنو جی اسی وہ جشن کیوں منا دیا عید کیوں منا دیا میلاد النبی شریف دے موقع تے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے کی قومہ نے کتا گناہ ایک کمال ہے اللہ اللہ توجہ جی. اچھا ہاں جی میں کی گل کر رہا سب جی حضرت ہاں اسی کیوں مناتے ہیں اسی تو بیان کرنے ہیں سانو یاد تو آڈے میں دیکھنے توجہ. ہم عید میلاد النبی شریف کیوں مناتے ہیں اور حضور کے میلاد کا ہم جشن کیوں مناتے ہیں. سنو جی تو انہوں سنان لگے حضرت عبداللہ ابن عباس دی تفسیر. ابن عباس انہوں بھی موجود ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آپ اس آیت مبارکہ کو نا اس کے جو آپ نے تفسیر کی ہے وہ سارے کے سارے میلاد النبی شریف کی طرف آپ لے کر آئے ہیں بات. اور اے گل ایسی تو انہوں لگے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس دی اس امت دے سب تو بڑے مفسر قرآن نے جنہوں نے راست حضور دے نگاہ یافتہ بھی ہیں صحابی رسول بھی ہیں اور حضور دی تربیت بھی ہے اور قرآن مجید کا نور تو ایسا کہ سنو جی کمال. آج دا کوئی ملونڈوں کوئی یہ بات کہے نہیں جی حضور کا میلاد میں کہا سنے تو دنیا تو اگر تو دین پڑھے تو دنیا دے مدرسے تو ایسے صحابہ نے جنہوں نے دین پڑھا مکتب نبوت محمدیہ سے
تم نے اگر دین پڑھا تو دنیا کے کسی مولوی صاحب سے، علامہ سے اور کسی مفتی صاحب سے، یہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین پڑھا نبیوں کے امام، امام الانبیاء سے، جو حضور کے دامن کے موتی، حضور کی آنکھوں کے تارے، جو ہدایت یافتہ، جو حضور کے فیض یافتہ، جو حضور کے تربیت یافتہ صحابی رسول کے نقش قدم پر قیامت تک کوئی ایک شخص بھی چلے تو وہ جہالت سے خلاصی پائے، وہ جناب ہدایت یافتہ ہو جائے۔ کوئی ایک شخص صحابہ کے نقش قدم پہ چلے، وہ جہنم کی آگ سے خلاصی نجات پائے، وہ جنت کا راہی بن جائے۔ یہ ہیں وہ صحابہ جو ہدایت کے تارے، یہ ہیں وہ صحابہ جو علم کی یونیورسٹیز۔ سنو جی پہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت مبارکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ایدی تفسیر پر کی تھی، ایک کو ذرا سے کم کریں، آواز کھولیں۔ اس کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمائی؟ آپ کہتے ہیں کہ کیا تم نے پڑھا نہیں، تمہیں نہیں معلوم کہ پہلے کی قوموں نے ایک گناہ کیا؟ ایک کو کم کریں ذرا سے۔ پہلے کی قوموں نے ایک گناہ کیا تو کیا ہوا؟ وہ راتوں رات بندر اور خنزیر بنے۔ پڑھے ہے کہ نہیں؟ یا علماء کرام تو سنے ہیں نا، صرف ایک گناہ تھا، اس ایک گناہ کے بدلے میں، اس ایک گناہ کے عوض کوئی بندر بنا، کوئی خنزیر بنا۔ اب کسی نے ناپ تول میں کمی کی یا ممنوع دن دن در مچھلی دا شکار کیتا، پھر کی ہویا؟ خنزیر بن گئے راتوں رات، پوری بستی خنزیر، چہرے مسک، پھر زمین پھٹی اور پوری قوم زمین دھسی، آسمان پھٹ گئے، پھر جناب ایک دن پتھر برسے، پھر خون کی بارش، پھر جوؤں کا عذاب، پھر چیخ کا عذاب، پھر ہوا کا عذاب، جس کے بعد پوری امت، پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ لیکن عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اب بتا کہ اب کیا ناپ تول میں کمی نہیں؟ کیا پہلے والے گناہ نہیں؟ دسو جی، منڈی بہودین، سرگودا، جیلم، خیبر تو لے کے کراچی تک، کیا وہی پہلے والے گناہ ہم نے نہیں کیے؟ کیا ملاوٹ نہیں؟ ناپ تول کے اندر کمی نہیں؟ وہاں تو ممنوع دن کے اندر مچھلی پکڑی، تو ادھر دسو ہے جھوٹے پرچے نہیں، جھوٹی گرفتاریاں نہیں، سارا ظلم ستم اج کریے، لیکن نہ ہم بندر بنے، نہ خنزیر بنے، نہ زمین پھٹی، نہ زمین دھسے، نہ اوپر آسمان پھٹے، نہ ہمارے اوپر پتھر برسے۔ کس کی وجہ؟ صدر وزیر اعظم کی وجہ سے؟ دسو جی، اے آندے جاندی حکومتاں، گورنر، وزیر، مشیر، ایم این اے، ایم پی اے، آتی جاتی حکومتیں، نہیں، وجہ فقط اتنی ہے، عطائے عرب، جلائے کرب، فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ بے رب جہاں تمہارے لیے، اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اسی جشن اس اس گل تو بنا دیں، ہاں کیسے گناہگار ہاں، لیکن جو اسی اپنے چہرہ بیکنے نا شیشے دے اندر، پھر کہندے ہوئے اسی بندہ نہیں بنے، تو کیا وجہ کہ حضور آگے، کہ وہ جلوے جن سے مرجائی کلیاں کھلی، وہ جلوے جن سے مرجائی کلیاں کھلی، پھر اسی چہرہ بیکھی اپنا، اوہ اسی دے خنزیر نہیں بنے، اور کہتی وجہ تو کہ حضور آگے۔ یہ میلاد النبی شریف کی برکت ہے کہ بس حضور آگے۔ اب زمین دسو ہے عبادہ بھار چکے بیٹھے ہیں سنہ دیتے، تو جتنے نیک اسی سارے ہیں نا، سارے نو ایک دوسرے دا بھی پتہ ہے، تو اپنا سب تو بہتر پتہ ہے، تو جے ساڑھے گناہ لکھے جان سار دیتے۔ لوگ کہتے ہیں حکومتیں ہیں، بڑا فلاحی پلان ہے، بڑا کام کاری ہے، بڑی فلاح و بہبود کاری ہے، بڑی ترقی کاری۔ میں کہا سی یہ گل واضح کر جائیے کہ ملک پاکستان کسی کی نام پر نہیں، ملک پاکستان پارلیمنٹ، نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی کی وجہ سے نہیں، بلکہ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے۔ ملک پاکستان نہیں، پوری دنیا اگر کھڑی تو صرف اور صرف نام مصطفیٰ پر کھڑی ہے، بس۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دنیا بھی اگر یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ سمجھ آئیے، یہ جو کچھ بھی ہے لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ہم، ہماری مائیں، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہمارے والد، ہماری آنے والی نسلیں، اور جن کی ہم نسلیں جو ہمارے ابا و اجداد ہیں، وہ ہمارے باپ، ہمارے دادا پردادا، انہوں نے حضور کے جشن کیوں منایا میلاد کا؟ اس لیے بنایا کہ جب ہم گھر میں جا کر اپنے ماں کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں تو پھر ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ وہ ماں تھی جو دنیا کے اندر سر بازار بکتی تھی۔ اے وہ ماں سی جنہیں سر بازار فروخت نہیں ہوندی سی،
لیکن اب وہ ماں فروخت نہیں ہوگی، کیونکہ حضور آگے کہ وہ جلوے جن سے مرجائی کلیاں کھلی. فرمایا خبردار، یہ تیری ماں ہے جس کے پاؤں کے تلوے کے نیچے رب نے تیرے لیے جنت رکھ دی. دسو ہے جیسے پیر تھلے جنت ہوئے انہوں کوئی پتر بیچے گا تے نہیں. تو پھر دسو ماں نو عزت ملی حضور آستے. اے میلاد النبی شریف اس آستے اسی حضور دی آمد دا جشن منا دے. شکلہ سلامت حضور آستے. پھر والد صاحب دا چہرہ ویکھیے اور دسو ہے پہلے ابا جی جناب پوری زندگی کمان، پھر جناب گھر دانا لے کے آن، پھر پترانو جناب کھلان، پھر تربیت کرن، پالن پوسن. پھر جدو اولاد بڑی ہوئے نا جوان، والد صاحب جدو بزرگ ہوون تو اولاد اپنے پیوں نے سمجھتی سی بوجھ. لیکن اب یہ باپ رہتی دنیا تک یہ بوجھ نہیں سمجھا جائے گا مسلمانوں کے اوپر. کیوں کہ حضور آگے کہ وہ جلوے جن سے مرجائی کلیاں کھلی. فرمایا خبردار. ابو داؤد کی روایت ہے، امام الانبیاء نے فرمایا تو لوگ بہت سمجھتے سن. حضور نے فرمایا نہیں، یہ تیرا باپ ہے جو جنتی دروازوں کا درمیانی دروازہ ہے. باپ کون ہے؟ جنتی دروازوں کا درمیانی دروازہ. آگے پھر باپ نو راضی کرنا ہے، ناراض نہیں کرنا. کیوں کہ امام الانبیاء نے فرمایا تیرے باپ کی رضا میں مجھ محمد عربی کے رب کی رضا ہے. جس کا باپ راضی اس کا رب راضی. اور اب جب وہ ننی کلیاں اور کسی دے گھر تے دھی جم دی سی تو کی ہوندہ سی؟ زندہ درگور زندہ زمین دے اندر دفن کر دیتا جاندہ سی. تو پھر نہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وہ دیکھو حضور آگے کہ وہ جلوے جن سے مرجائی کلیاں کھلی. اب بیٹی کو دفن نہیں کیا جائے گا. بتائیں جی آپ اور ہم سارے جو شادی شدہ بچوں کے باپ، بیٹیوں کے باپ، یہ جو باپ کے دل کے اندر بیٹی کی محبت ہے یہ بھی حضور کی وجہ سے ہے. اب بیٹی کو قیامت تک دفنایا نہیں جائے گا کیونکہ وہ جلوے جن سے مرجائی کلیاں کھلی. فرمایا کہ نہیں، اس بیٹی کو اچھی تربیت کر. جو باپ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرے گا حضور نے فرمایا وہ قیامت والے دن مجھ محمد عربی کے ساتھ اس طرح ہوگا. تو بیٹی دی بھی یہ عزت ملی وہ بھی کس کی وجہ سے ملی؟ حضور کی وجہ سے. اچھا پھر آج UN اقوام متحدہ امریکہ ایک کافر تینہ دے پتر ABCD آلے ایک کہتے ہیں نہیں جی ہیومینٹی، انسانیت، عدل، مساوات. میں کیا جس بندے نو اے نہ پتا ہے اور دے کتنے پیوں نے، اے کافر جس نو اے نہیں پتا ماں بہن بیٹی کی جو تمیز نہ کر سکے وہ سکھائے گا انسانیت. وہ سکھائے گا انسانیت. جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر ظلم و ستم کیے آج وہ بتائے گا کہ ہیومینٹی کیا ہوتی. اقبال کہتا ہے نہیں، انسانیت کو اگر عزت ملی اقوام متحدہ، UN، امریکہ، کافر کی وجہ سے نہیں. انسانیت کو اگر عزت ملی تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے ملی. انسانیت کو اگر عزت ملی وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے. وہ کس طرح بتاؤ جی؟ غلامی در غلامی در غلامی، نسل در نسل بندہ غلام چلتا آ رہا سا. کی مطلب؟ پر دادا غلام، پھر دادا، پھر باپ، پھر خود، پھر بیٹا، پھر پوتا، پھر پوتا، پھر ایک دی غلامی، پھر دوسرے دی، پھر تیسرے دی، پھر چوتھے دی. اب کیا ہوا کہ وہ انسانیت جو غلامی، جو ظلم کی تاریکیوں کے اندر ڈوب چکی تھی، جہالت کے اندر غرق ہو چکی تھی اور صدیاں گزر گئی، دنیا اندر کدے نور دی شعاع کوئی امید کی کرن بھی نہ وہ دیکھ سکے. وہ انسانیت جس کے چہرے کے اوپر کبھی مسکراہٹ بھی نہ آئی اور جس کا جسم کٹ چکا، جس کی کمر ٹوٹ چکی، صدیاں گزر گئی. جس انسانیت کے جسم کے اوپر، زخم کے اوپر کسی نے مرہم پٹے نہ رکھی، وہ انسانیت جس کا چہرے کے اوپر کبھی مسکراہٹ بھی نہ آئی. تو پھر اقبال کہتا کہ پتہ نہیں پھر حضور آگے کہ وہ جلوے جن سے مرجائی کلیاں کھلی. آمد مصطفیٰ. توجہ، اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ دو چیزیں میں تو خالی دو چیزیں دسن لگے غلام دی. اگر غلام کا سایہ آقا کے اوپر پڑ جاتا تو اس غلام کو قتل کر دیا جاتا. کیا ہوتا جی؟ اگر غلام دا سایہ پہندا آقا دے ہوتے تو غلام نو قتل کر دیتا جانا. اور اے دنیاوی آقا ہوتا جدی کوئی اوقات نہیں تو جو مالک ہوں، مختار ہوں، وجہ تخلیق کائنات ہوں، حضور علیہ السلام کائنات کے ذرے ذرے کے جو مالک ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، ایک طرف یہ جاہلیت ہے تو پھر حضور آگے. آپ کو پتہ ہے جب مکہ فتح کے لیے حضور تشریف لے کے جا رہے تھے ایسی تانوں دسنے ہیں ہر دفعہ کرو. امام الانبیاء نے فرمایا بدترین ہے وہ شخص جس نے کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت ضائع کر دی. اے دنیا دارہ دے پیچھے لوگ نزدے ہو یار صدر وزیر اعظم MNA MP وزیر مشیر تے سارے تسی بنائے. تسی بنوائے کہ نہیں بنوائے؟ تسی بنوان دے ہو نا، نعرے لان دے ہو، انہوں نے سپورٹ کر دے ہو. دسو بندے کھڑے ہو دسو جی تانوں نہ کدے اپنی گڈی چ بھی بٹھایا ہوئے، تانوں کوئی پروٹوکول دیتا ہوئے.
ہاں جدو حلف چکن جا رہے ہو یا جدو اسمبلی تانوں کہیں جناب تو آڑے بچے تسی اگے بیٹھو سی جناب پچھے بہنے نہیں. لیکن آج لے ان کی پناہ امام الانبیاء حضور علیہ السلام فاتح مکہ کے طور پر مکہ دے اندر داخل ہو رہے ہیں نا دودھ دے اندر سامنے حرم ہے بیت اللہ شریف ہے خانہ کعبہ ہے. امام الانبیاء فاتح مکہ کے طور پر آپ حضور علیہ السلام داخل ہو رہے ہیں مکہ کی حدود میں. 10,000 تو نزدیک صحابہ حضور دے نال پچھے جناب جب مدینہ پاک تو چلے پورا کفر پوری دنیا کی نگاہیں آپ حضور پہ ہیں کہ حضور فاتح مکہ ہیں اور کس شان انداز سے امام الانبیاء آج انکساری کے ساتھ داخل ہو رہے. تو حضور علیہ السلام اپنی اونٹنی مبارک قصوہ کے اوپر بیٹھے ہیں اور کس طرح بیٹھے ہیں پتہ ہے وہاں دوسری طرف اگر غلام کا سایہ آقا پہ پڑ جاتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا. غلام پوری زندگی زمین کے علاوہ اونچی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکا صدیاں گزر گئی زمین کے علاوہ اونچی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکیا. لیکن یہ حضور آئے کہ وہ جلوے جن سے مرجائی کلیاں کھلی. امام الانبیاء جب اونٹنی کے اوپر تشریف فرما تھے نا تو حضور نے پیچھے ایک شخص کو بٹھایا تھا ٹھیک ہے بالکل نوجوان. تو جب لوگوں نے دیکھا انہوں نے کہا اوئے انہوں نے نواسے نے حسین انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اچھا پھر حضور دے دوسرے نواسے نے حسن انہوں نے کہا نہیں جی. انہوں نے کہا اچھا پھر صدیق اکبر دے پتر ہونے نے عبد الرحمن انہوں نے کہا جی نہیں. انہوں نے کہا جناب پھر کہ حضور دے رشتہ دار کوئی سید کوئی قریشی کوئی ہاشمی انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا رہے کون شخص ہے کہ بڑے بڑے جلہ شانوں والے صحابہ صدیق اکبر حضرت عمر حضرت عثمان و علی اہل بیت اطہار قریشی ہاشمی سید زادے وہ نیچے چاہ رہے. حضور نے اونٹنی پہ کس کو اٹھایا انہوں نے کہا پتہ نہیں غلام اور لونڈی کے بیٹے اسامہ بن زید ہے. اسامہ بن زید کو امام الانبیاء نے اپنے پیچھے ساتھ اونٹنی میں بٹھایا ہوا تھا. امام الانبیاء اور دنیا کے وہ ایک ہستیاں جن کو یہ اور کیا ہے باپ غلام تھا حضرت زید اور ماں جو ان سی ہیں وہ بھی غلام تھی ٹھیک ہے. تو غلام کے بیٹے اور خود بھی غلام اسامہ بن زید کو حضور علیہ السلام نے اس وقت اونٹنی میں بٹھایا تو وہ غلام جس کا آقا پہ سایہ پڑ جاتا اس کو قتل کر دیا جاتا اور وہ کبھی زمین کے علاوہ اونچی جگہ پہ بیٹھ نہ سکا. تو پھر انسانیت کی عزت سائنس کی وجہ سے نہیں نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے ایسی ملی کہ جب کعبہ فتح ہوا نا حضور نے فرمایا کہ اب اگر کعبے کی چھت پر چڑھے گا تو میرا غلام بلال حبشی چڑھے گا. وہ پرانے چاک کے اندر اے جسم کٹ گیا زخم وہ پرانے چاک جنہیں عقل سی سکتی نہیں عشق سیتا ہے ان کو بے سوزنے تارے رفو. اقبال کہندہ ہے انسانیت جو کھلکھلا گئی انسانیت جو مقام ملا جو سوشل سٹیٹس جو پروٹوکول ملا وہ صرف اور صرف نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے ملا. کوئی بات سمجھ آ گئی ہے جی اور بالکل بات ہم سمیٹنے کی طرف. اب بتاؤ جی اتنا کچھ حضور تو پا جان دے بات ہاں رب ملا قرآن ملا یہ سب کچھ ملا شکلیں ملی عزتیں ملی سب کچھ ملا حضور کی وجہ سے ملا. انجی ہے یا کسی اور دی وجہ تو ملا انجی ہے پکی گال ہے پاک ہے. چلو اور دوسری طرف آؤ جی چلو اسی دے ہاں ادھے جھلے بلکہ الحمدللہ لوگ کہتے ہیں آدھا پاگل مولوی آپ کہاں سے لے آئے. میں کہا ہم آدھے پاگل نہیں ہم عشق مصطفیٰ میں پورے پاگل. زہر ویک کے پیتا تو پھر کی پیتا تے عشق سوچ کے کیتا تو پھر کی کیتا تے دل دے کے دل لین دی آس رکھی ہوئے بھولیا اور پیار بھی لالچ نال کیتا تے کی کیتا. عشق ہوندہ ہی اننے وائے چون چون یوں یوں نال نہیں اے دین دلیران دا اے جنیاں دا دین ہے اے دین چڑے بٹیرے آستے نہیں اے دین آئی محمد عربی دے شیرہ آستے اے شیرہ دا دین ہے اے جناب اے بٹیرے تے حلوے کھان تے پکاؤ حلوے تے کھاؤ حلوے تو موجہ مارو. میں کہا یہ دین کمزور بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے. امیر مجاہدین ہمارے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں یاد رکھو رب کبھی بھی دو سینوں کے اندر اپنے حبیب کی محبت نہیں ڈالتا. ایک بہت دل بندہ اور دوسرا لالچی بندہ. جس بندے کی در بیٹھ کے ٹانکے کانپے دسو جی امام بصیری کہندے ہیں دنیا دے اندر کوئی ایسا بھار نہیں جو صحابہ نے حضور دے ناتے موڑیاں تے نہ چکے ہوئے. آپ کہندے ہیں دنیا دے اندر کوئی ایسا جمود کوئی ایسا کفر نہیں جو صحابہ نے حضور دے ناتے پیران تھلے مسل نہ دیتا ہوئے. اور دنیا دے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں جو صحابہ نے حضور کے نام پر ٹکرا کر پاش نہ کر اسی آج برادری دے سامنے نہ کھلو سکے اسی تھانے دار دے سامنے نہ کھلو سکے. پلیز دا ڈالے دے لائٹہ نظر آن ادھے بندے دے نسل ادھر نسل نسدے بھی یہی کہیں یار اسی عاشق کے رسول ہیں. بامبے میں ناز کے ضلع چھاٹ کر چلے جان لیکن ادھر بھی بیگ یہی کہیں گے ہم عاشق کے رسول ہیں. میں کہا عجیب فتنہ ہے وڈا پٹو تھلوں عاشق کے رسول نکلتا ہے یہ بھی عاشق ہیں وہ بھی عاشق ہیں. میں کہا جب سب عاشق ہیں تو پھر حضور کا دین تخت پر کیوں نہ آیا.
سارے جی عاشق جم پہ تے حضور دا دین کیوں نہ آیا جی تخت اتے وٹا پٹو تھلو وکیل تے نہ نکلے کسی تے مقدمہ ہو جاؤ کی کر دو وٹا پڑتا ہے تھلو جناب وکیل کرتا ہے نہیں وہ کچہری جاندہ ہے وکیل بھی ہوئے گا جو وٹے تے تھلو نہیں نکلے گا بلکہ وہ بھی لاء گریجویٹ کالج سے نکلے گا جس نے LLB LLM کی ڈگری کی ہو بندہ بیمار ہوئے تو بندہ ایت نہیں کر رہا جی وٹا پٹو تھلو ڈاکٹر نکلے تو میرا علاج کرے اور بھی اسپتال جائے گا ڈاکٹر بھی وہ ہوگا جس نے میڈیکل کالج یونیورسٹی سے MBBS کی ڈگری لی ہوگی میں کہا وٹا پٹو تھلو تو جنرل کونسلر بھی نہ نکلے اور بھی وہ ہوندہ ہے جو کوئی 100-200 جنہیں پرچی لئیے تو وٹا پٹو تو تھلو عاشق رسول کس طرح نکل ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے ہاں عاشق کون ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ یاد رکھو امیر مجاہدین فرماتے سے پہلے رب بندے دا انتخاب کرتا ہے پھر عہدے سینے دے اندر اپنے حبیب دی محبت داخل فرماتا ہے اور یہ صرف پاک سینوں کی بات ہے جس سینے کے اندر ڈر خوف بغض حسد کینہ ریاکاری اور لالچ اور طمع ہوئے نا اور سینے دے اندر رب کدے بھی اپنے حبیب دی محبت نہیں پانا کسی اور نے اٹھنا ہے تو ان کو کہیں پہ چلے جائیں کسی کا کام ہے تو بتا دیں کہیں کسی کا کام ہے کسی نے اٹھنا ہے تو اٹھ جائیں مجمع سے گزارش ہے کہ اگر کسی کا کام ہے یا بچے کہیں لے کے جانے ہیں تو وہ ابھی لے جائیں تاکہ دوران تقریر کو ڈسٹربنس پیدا نہ ہو ابھی کوئی بچے جانا چاہتے ہیں جن کو استاذہ نے بلایا ہے تو وہ ابھی اٹھ جائیں تقریر کے دوران کوئی بھی نہ اٹھے دھیان سے گفتگو سنیں کیونکہ آپ اتنا سفر کر کے ہمیں حضور کے دین کی بات سنانے اور حضور کا عشق سکھانے آئے ہیں تو اس لیے توجہ سے گفتگو سنیں جزاک اللہ تعالیٰ پہلے بندے کا انتخاب کرتا ہے اور پھر وہ سینے کے اندر نا اپنے حبیب کی محبت داخل فرماتا ہے اب اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں بتاؤ جی آج تک تسی کدے دودھ یا پانی کسی گندے برتن دے اندر پایا اچھا بولو جی نہیں کیوں حتیٰ کہ جتنے صاف ستھرے اسی ہیں نا تو جتنے زود تک پہ جتنے بڑے صوفی تو جتنے بڑے اللہ دے ولی اسی ہیں وہ سانو اپنی حالت پتہ ہے دسو ایک گناہگار ہو کے اسی انسان ہو کے بندے ہو کے اسی برتن دے گندے برتن دے اندر اسی دودھ یا پانی نہ پائیے تو پھر دسو اور رب ہو کے وہ گندے سینے کے اندر اپنی محبت اپنے حبیب کی محبت ڈال دے گا یہ کبھی اس طرح نہیں ہوتا ہاں بلے شاہ صاحب کہندے نے کہ راتی جاگے کریں عبادت تے راتی جاگن کتے تینتے اتے کیوں کہ بھونکن تو منہ بند نہ ہوں دے جالی تے ستے تینتے اتے پر مالک اپنے دا در نہیں ہو چھڑ دے پاویں وجن سو جتے تینتے اتے پر بلے شاہ کوئی راست لحاظ لے نہیں تے بازی لے کے نے کتے تینتے اتے آپ کہتے ہیں دسو ہے کتا 2 سکے ٹکر روٹی کھاوے آج آپ کو پتہ ہے میرا ویسے یہ آپ سے سوال ہے بندہ ہوئے بھی سنی اپنے آپ نو کہوے بھی میں بڑا عاشق رسول ہاں اور جنہیں خاص تھا کوئی آج کل نویں جو نوجوان آئے نا اے موبائلوں نہ لے ٹھیک ہے اے موبائلوں دے اندر انگلیاں مار مار کے یہ ہم سے زیادہ پڑھ گئے اے موبائل دے اندر انگلی مارن نال بندہ کہتے جی مولوی کو کیا پتا میں نے کہا آپ کو کیا پتا میں کہا عوام کی حالت یہ ہے کہ ان کو منہ دھونے کا نہیں پتا میں آپ کو حقیقت بتا رہا علم استطاعت اس حد تک گر چکی کہ اگر ہم یہاں یہ تو ہم آپ سے پوچھتے نہیں نا اسی کہتے ہیں چلو یہ رہا ہے بس ٹھیک ہے کوئی نہیں جیسے آج کھڑا کریے نا بندے اندروں جو دین کے بارے اور علماء کرام کے بارے باتیں کرتے آج اگر ہم آپ کو خالی کھڑا کر کے وہ آگے کی باتیں بڑے دور کی بات بنیادی چیز اسی تو ہڑے پوچھے اٹھائے سانو طہارت دے مسائل سنا عوام میں بھی نہیں پتا لوگوں کو منہ دھونے کا نہیں پتا لوگوں کو پانی کی طہارت کے مسائل کا نہیں پتا کہ وہ کون سی شرائط ہیں جو پانی کے اندر ہوں گی تو پھر وہ پانی پاک ہوگا وہ کون سا پانی ہے جو خود پاک ہے لیکن پاک کرتا نہیں میں کیا عجیب بات ہے جس کو منہ دھونے کا طہارت کا نہ پتا ہو وہ بھی بات کرے حضور کے میلاد کے متعلق وہ بھی بات کرے حضور کے نور کے متعلق وہ بھی بات کرے حضور کے ان کے متعلق وہ بھی بات کرے علماء کرام جو حضور کے دین کے وارث ہیں مولویوں کو کیا پتا میں کیا مولوی اسی پہلا دن دا بچہ بھیجیے درس نظامی دا پارلیمنٹ میں کھڑا ہوئے اوپر سے لے کے نیچے تک یہ ساری عوام کروڑوں عوام سامنے کھڑے ہو جائے اللہ کی قسم یہ دین کے طالب علم کا 1 منٹ بھی یہ مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پاور ABCD کی نہیں پاور اگر ہے تو وہ الف لام میم میں ہے بس
پاور حضور کے دین میں ہی ہے، پاور حضور کے دین میں ہی ہے۔ تو آج یہ لوگوں کو کیوں نہیں بات سمجھ آتی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، دسو جی بندہ ہوش سنبھالے تو محفل میلاد کے جلوس بھی ہیں، پھر جناب اے تسی تقریراں بھی سن دے ہوتے، پھر جس طرح بٹ آندے تو ویسی جان دے، کیوں؟ دل کی حالت کیوں نہیں تبدیل ہوتی؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اے تے گل تے لفظ تے ایک ہی بڑا ہوندہ ہے، صرف بندہ اللہ، ایک باری بندہ دل نال کہہ دے نا، امیر المجاہدین فرماتے ہیں یا حیو یا قیوم جو ہے یہ اسم اعظم ہے، اور جو شخص صرف ایک مرتبہ یہ بات کہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کہتے ہیں سب بندے سے نس بھی پھڑک دیے، لیکن اندر کوئی شے ہوگے نا، تو بزرگاں نے لکھا ہے جس بندے کی فطرت گندی ہو جائے، جس کی فطرت کس طرح گندی ہوتی ہے؟ جو بندہ اندروں پلیت ہو جائے، اندروں پلیت کس طرح ہوندہ ہے؟ موبائل دیتے پوری رات بندہ گند ویکھے تو پھر بندہ کہے میرے چہرے دیتے نور آوے، موبائل دے اندر بندہ پورا نچن ٹپنے پورے گانے دے پورے گند ویکھے تو دل کتنا میلا ہوئے گا؟ گندی تو فطرت تیری اندروں ہوگی، تو جس اکھ نے گند ویکھے ہوئے او اکھ چہرہ و دعا دی کس طرح زیارت کرے گی؟ جس کی فطرت گندی ہوگی نا، فطرت گندی ہوگی۔ بزرگوں نے لکھا ہے اللہ کی قسم وہ نبی نہیں، نبیوں کے امام حضور کا بھی زمانہ پا کے وہ سیدھی راہ پہ نہیں آتا، جو بڑا اندروں گندہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس کی سب تو بڑی مثال ابو الحکم کی ہے، اتنا وڈا جنا ہوئے اور جناب کافران دا سردار ہوئے، پھر او وڈے وڈے جرگے بھی مکائے، پنچایتاں دے فیصلے بھی کرے، لوگ عہدے کول آندے سن، تو انہیں 53 سال حضور دا چبکتا و دعا چہرہ ویکھیا۔ کتنے سال جی؟ 53 سال، آدھی صدی سے زائد 53 ایئرز۔ لیکن ابو الحکم تو ابو جال بار گیا، سدھے رات نہیں آیا، تاج 1500 سال بیت گئے، ہم نے تو حضور کا کبھی خواب میں بھی زیارت نہیں کی، لیکن آج تو آڑے سینے ہے اس طرح عشق مصطفیٰ تو چھم چھم کارن ہے، تو یہ مطلب ہے نا کہ تو آڑے دل صاف ہے۔ تو جنہاں دا اندر گندہ سی او دا حضور نو ویک کے بھی انہوں نے مسئلہ نہ سمجھ آیا، او دا حضور نو ویک کے بھی سدھی رات نہ آئے، تو جنہاں دا اندر پاک سی انہاں دے اگے خالی رب دا نہ آ جائے نا، اور زندگی دی ساری جمع پوجی دے دیں دے۔ سنو جی عشق دی میں دانوں ایک مثال دین لگا، عشق کی، عشق الہی کی میں آپ کو ایک مثال صرف سناؤں گا، اور پھر اس کے بعد اگلی بات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج دو گاہک کھڑے ہونا دکان تو دکاندار دکان بند کر کے نماز واسطے نہیں جاندا، وہ کہندا دو گاہک جے سلپ ہو گئے تے تجوری دے اندر 2-4 پیسے کم آ جان گے تے گزارا کس طرح ہوئے گا؟ میں کیا جو بندہ حضور دی عزت واسطے دکان دا شٹر بھی نہ گرا سکے، جو بندہ نماز با جماعت پڑھن واسطے اور یار 10 منٹ دکان بھی نہ بند کر سکے، جو بندہ مسجد چندہ دین تو پہلے اے بیکے یار 10 جگہ کدھر 100 دا نوٹ نہ نکل ہے، لیکن کہتا وہ بھی اپنے آپ کو عاشق رسول ہے۔ عشق کیا ہے کہ تیرے ہوندیاں سوندیاں اے محبوبہ بے کافر ہوواں جے پھر میں ہوواں، اور ادھر سارا کچھ دینا پہندا، ادھر ہر شے لٹانی پہندی، ہاں پھر کوئی سینے دے اندر کوئی ایک عشق دا ذرا آندا ہے۔ سنو جی حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیاوی مال و دولت آپ کے پاس اتنا تھا، آج دے بندے دے کو 2 پیسے آ جانا تو حضور دا نام نہیں چندہ، میلاد نہیں ہوتا، گھر جیسے لگ گیا، اور کہے گا میرا دماغ خراب ہے کہ میں بغیر پکھے تھلے بغیر پکھے میں جناب اور مجمع دے اندر بہ کے حضور دا ذکر سنا، میرے گھر جو ایسی لگیا، میں کہا ٹھیک آج دی گرمی تو نہیں برداشت کر سکتا نا، تو کل روزے حشر دی گرمی پھر حضور نے تینوں چھڑانا ہے، پھر تو ادھر ہی نسنا ہے، پھر تیری گال نہیں پڑھنی، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں مان گے۔ آج قربانی دیو گے تو کل پہ گال بنے گی کہ نہیں جی؟ سنو جی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری رب کی مخلوق میں تمام نبی، تمام انبیاء کرام، تمام انبیاء، تمام رسول، حضور علیہ السلام امام الانبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام رتبہ ہے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کس کا جی؟ حضرت ابراہیم۔ دنیاوی مال و دولت آپ کے پاس کتنا تھا کہ آپ دنیا کے امیر ترین بندے تھے، ہاں ٹھیک ہے، اور آپ کی دولت کا صرف ایک ایکسپیکٹ، صرف ایک چیز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، باقی جو آپ دیکھو دولت، جو پیسہ، جو ہیرے جواہرات، سونا چاندی اور جڑی پراپرٹی وہ لیدہ نے، میں صرف تانوں انہوں دا صرف اے دسن لگیاں جو انہوں دے کو ریورز ہے ایسا نا، اسی بھی تھوڑا بہت زیادہ کوئی مال ڈنگر رکھے ہی ہے نا سارے نے، آپ دے کو جو ریورز ہے نا ریور، اس دے اندر اونٹنیاں اور بکریاں دی تعداد اس قدر سی کہ اور ریور دی راکھی آستے 5000 کتے سن۔ کتنے جی؟ 5000 کتا ہوئے تو ریور دی کتنی تعداد ہونی؟ اور مرخین نے پھر آگے پتہ کیا بات لکھی ہے؟ انہوں نے کہا کتے وہ تھے جن کے گلے کے اندر سونے کے پٹے تھے، اور شکر ہے اے حسن، تو پھر ایک گل سانوں پتہ لگنی سی کہ عشق یہ ہوتا ہے کہ جب عاشق، جب محبوب کا نام آ جائے پھر بندہ ہر شے لٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔
دسو صدر وزیر اعظم اے جناب اپنے کتے ایسیاں دے اندر رکھن انہاں کی قیمے کھلان انہاں نو دودھ پلان تو او کتا جو انہاں دی ریوڑ دی راکھی کرے او دے گلے دے اندر سونے دا پٹا نہیں آ سکتا تو سونے دے پٹے تو فرشتیاں نے نا ایک فرشتے نے گل کر دیتے انہاں کہا یار اتنے زیادہ مالدار نے اتنا زیادہ پیسہ ہے جس کی انتہائی نہیں آخر کی وجہ یار اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا دے اندر حضرت ابراہیم دا ہی کیوں انتخاب کیتا کتنے اور بندے سن غریب بھی ہے نے فقراء بھی ہے نے مسلے دوتے بہندے اور بھی تے نیک بندے ہے نے اللہ اللہ کرن والے اس دنیا دوتے پھر کی وجہ کہ رب نے ابراہیم نے اپنا خلیل بھی بنایا اپنا دوست بنایا خلیل انتخاب رب کے رب نے اپنا نبی بنایا نبوت دی خلت دی اس کو خلیل بنایا تو کیا وجہ تو پھر حکم کیا ہوا فرشتے کو بتایا گیا انہوں نے کہا تو اتنی حیرت آ گیا انہوں نے کہا ایرا جے تینوں سوال دا جواب چاہی دا نا تو پھر ایک باری رب دے خلیل حضرت ابراہیم دے کول جا کے تو رب دا نا تے لے ان عشق دی میں گل سنان لگیا کہ جدو عاشق دے سامنے جدو محبوب دا گل آ جائے نا پھر انہوں اپنی ہوش نہیں رہندی اور پھر ہاتھ شہ لٹا دیندا پھر او فرشتہ گیا انسانی صورت انسان بن کے گیا یہ اس بندے کو بات نہیں سمجھ آئے گی جو مسجد میں چندہ دینے سے پہلے سوچتا ہو 10 کی جگہ جناب کی 100 روپیہ نہ نکل آئے 50 کا نوٹ نہ نکل آئے جو اپنے پیٹ اپنے بچوں کے ولیمے اپنے گھر کے اوپر کاروبار کے اوپر تو دل کھول کے پیسے لگائے حضور کے دین کی باری آ جائے تو پوری زندگی جناب کچھ بھی نہ دے سکے سنو جی اس فرشتہ وہ انسانی صورت میں گیا انسان بن کے وہ بہ گیا غار دے اندر اور نے کیا اللہ ایک باری تو جیسے اس نے لفظ نہ لیا نا اللہ دا تو حضرت ابراہیم ہر شاید چھاٹ کے نا او دے سامنے آگے حضرت ابراہیم کدھر آگے او دے سامنے آگے کھلو گے سمجھیو جی تو پھر ایک گل انہوں سمجھ آ گئی کہ جدو عشق دی گل ہوئے نا پھر ہر شاید چھاٹ کے سامنے میدان دے اندر کوئی کھلوندہ ہے تو حضور دا عاشق ہی ہوندہ ہے اور عاشق ہی ہوندہ ہے جنہاں پھر محبوب دے نام دے آج ہوندہ آپ کھڑے ہو گئے لیکن حضرت تک اس راز تو پڑھ دیا اٹھیا نہیں کہ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے صرف حضرت ابراہیم کا ہی کیوں انتخاب کیا اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اللہ کا نام لیا قالوا نعم عرض کی حضور بالکل فرمایا کہ اچھا آپ نے فرمایا ایک باری پھر اللہ دا نام ہے عاشق سننا تو فرشتہ چونکہ زمان آستے آئے اس انسان بن کے بیٹھا جی اور کہنے لگا جی پہلے تو میں نام لیا اپنی مرضی نال جو ہون میں نام لواں گا نا تو میں ایدی قیمت وصول کراں گا میں نے دسو تسی کی دو گے تو مال کتنا تو آپ نے فرمایا سارا مال رب دے نام تی رکھے نا تو رب دا نام لے میں زندگی دی جمع پونجی تیرے نام کر دینا جدو اے سنی نا تو پھر راستہ دے پردہ اٹھ گیا کہ یہ وہ وجہ ہے کہ فقط ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی کی آدھی جمع پونجی میرے نام کر دیں اس کے اللہ حضرت ابراہیم نے کہا ساری زندگی دی حدہ جمع پونجی تیرے نام اور دی انتہا جلی ایسے نا حیرت دی ہو گئی مک لیکن فرشتے کی حیرت کی انتہا ختم ہوئی لیکن ابراہیم کی عشق کی ابتدا ابھی شروع ہوئی تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا فرمایا اوے پھر ایک باری اللہ دا نام لے ایدھا کوئی بندہ حضور دا نام دے کوئی پیسہ لا بھی دینا ہوں محفل کرا جی لئیے پیسہ لا بھی دیتا ہوں پھر اسی دوسرے دن کرائیے اور محلے دار نہیں اور لوگ نہیں اگلے سال کوئی اور کرائے گا نہیں اور پھر جدو عشق ہوئے نا تو پھر بھامبڑ بچتا جدو عشق ہوئے نا پھر عاشق پھر اپنا آپ دستا آپ نے فرمایا ہوئے ایک باری پھر تو اللہ دا نام لے اور کہنے لگا جناب ادھی دولت دے دیتی اور میں اللہ دا نام لواں گا میں قیمت وصول کروں گا اور میں نے دسو جے میں اللہ دا نام لواں گا میں نے کی دو گے فرمایا ادھا مال لے کے جا رہا جرا ادھا چھوڑ کے جا رہا اے بھی تیرا اب دا نام دے ہی ہے لے تو اللہ دا نام ابراہیم کی زندگی کی جمع پونجی تو لے اور نے کہا جی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سارا کچھ تیرے نام تے چھڑی سوئی بھی نہیں تیئی عشق دا فیض چلیا جدو آیا تو پھر جدو گال آئی عشق مصطفیٰ دی تو پھر سوئی صدیق اکبر نے بھی نہیں چھڑی انہاں بھی آج چاہے حضور در قدمہ دے نچھاور کر دیتی عرض کی حضور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ گیا اتنا پیسہ ہوئے تھے ہر شے حضور دے نام دے قربان کر دیں اب جناب حیرت ختم ہو گئی نا فرشتے دی ادھر سوال دا جواب تے مل گیا راز تو پردہ فاش ہو گیا اب عشق اور وجہ دی جایا حضرت ابراہیم نے فرمایا ایک باری پھر اللہ دا نام ہے اور کہنے لگا جناب سارا کچھ تے دے بیٹھے اے ہوندہ عشق کہ تیرے ہوندیاں سوندیاں اے محبوبہ میں کافر ہوا جے پھر میں ہوا تو شاید بچانی نہیں پہن دی پھر میں نہیں ہوتا بس پھر یار ہی ہوندہ اور کہنے لگا جناب ہون میں پھر قیمت لواں گا
میں نے دسو کی لوگو گے؟ تو سنو جی، آج لوگ کہتے ہیں یوں تو تم چودھری بھی ہو، گجر بھی ہو، جٹ بھی ہو، عوان بھی ہو، شیخ بھی ہو، اور راجے بھی ہو، رانے بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ بتاؤ کہ حضور کے دیوانے بھی ہو؟ اور کوئی سرحد کا ہے مومن، کوئی پنجاب کا مومن، اور ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا قرآن کا مومن۔ ادھر ہر بندہ اپنا عہدہ ہی اپنا آپ ہی دستا ہے، مینو منو، میں کہ ادھر میں نہیں، ادھر ہر شے افناک کرنی پہندی، ذات، ہستی، تشخص، پہچان، ہر شے ادھر حضور دے نام دے عشق دے اندر فناک کرنی پہندی۔ تو پھر فرشتے نے کہا جناب ان پھر میں اللہ دا نام لواں گا، تو میں نے دسو کی دو گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ابراہیم ہے، خلیل ہے، آپ کی جوتی مبارک کے نیچے جو ریت کا ذرہ آ گیا، پوری کائنات اے جرنیل تے وڈے وزیر اعظم اے تاج تخت والے ان تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن بات عشق کی آئی نا تو پھر عاشق کا طرز کیا ہوتا؟ یہاں بندے کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، چلو مال تو دے دیا، فرمایا اے اللہ دے بندے تو مال سارا لے کے جا رہے ہیں، تو اتنا وڈا اجرا تیرا ریوڑ ہوئے گا، تو دس ہوئے تینوں ریوڑ چرانا آستے کوئی بندہ نہیں چاہیے تھا؟ انہوں نے کہا تو میں نو لے جائے یار، میں تیرا ریوڑ چڑھاما گا۔ تو اس فرشتے نے اگلی گل پوچھی، انہوں نے کہا میں ہر چیز تے ہر گل دے بس میں تہاڈے تو قیمت پوچھی تے تسی میرے سوچ تو وٹ کے اللہ دے نام دے تسی ہر شے دے دیتی، ان میں نو اے دسو کہ تہاڈی کی قیمت ہے؟ ظاہری گل ہے تسی جا رہے ہو تو تہاڈی تنخواہ کی ہوے گی؟ اے ہے وہ چیز کہ پھر پیار بھی لالچ سے کیا تو کیا کیا؟ ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم مجھے ساتھ لے جاؤ، میں پوری زندگی تیرا ریوڑ وچ رہوں گا، بس ہماری قیمت یہی ہے کہ تم اللہ اللہ کرتے رہنا، میں رب کا نام سنتا ہوں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ بس اسی خالی اتنی گال کر دیں، دسو حضور دے نام دا پوری زندگی کھا دیا۔ بلے شاہ صاحب کہتے ہیں جو کتا ہے نا جی ڈاگ، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ 2 سکی روٹی کھاتا ہے، 2 سکے ٹکر کھاندے نا کتا جنہیں رکھے کی دیں دے کوئی بڑی کوئی زبردست قسم دے کھانے، 2 سکے ٹکر یار مالک تو کر کے سٹے، کتا کھاوے تو مالک رات پوری سووے تو کتا جاگے۔ تو اسی حضور دے دین آستے یا جاگ بھی نہ سکے، محنت بھی نہ کر سکے، اگے آ فرماندے ہیں اوے مالک لیٹے تو کتا رات پوری بھاگے، اسی پوری زندگی دے اندر حضور دی عزت ختم نبوت دین دی سر بلندی آستے ایک پیر بھی نہ چک سکے، اور یار اسی دے 1 کلومیٹر بھی نہ ٹور سکے، تو مالک پوری زندگی راتی سوندہ رہا، کتا رات پوری جاگدہ رہا، اور مالک سوے کتا رات پوری بھونکے، مالک دی جان مال حویلی دی راکھی کرے، کیوں؟ اور کہتے ہیں پتہ نہیں میں مالک دے حدہ ٹکر کھا دیا، اور کتا 2 سکے ٹکر کھا کے دنیاوی مالک دے نال وفا کر جائے۔ آج اسی مولوی پیر تے تسی اسی حضور دے نال دے بکرے حلوے کھا کے ہر شاہ لے کے اسی نبیان دے امام الانبیاء دے کیوں نہ وفا کر سکے؟ کتے نو بھوکن آستے کوئی جھاکا نہ ہوئے، کتا بھونکے پورا محلہ جاگ جائے، پنڈ جاگ جائے، تیسی یار حضور دی گل ہے تیسی جھکیے، پھر کیوں؟ اور یار دسو ایک کتا 2 سکی روٹی کھا کے حضور دے نال وفا کر گیا۔ تو آپ کہندے سن امیر مجاہدین ایک شعر پڑھ دے سن، آپ فرما دے سن کہ آگ لگی اس درخت کو اور جلنے لگے سب بات کہندے نا پتیاں نو، ایک درخت ہے ایسے نا بڑا تناور اور پرانا درخت، کوئی بورڈ وغیرہ دا درخت ہونا ہے کوئی پھل آلا، تے او دے اندر نا بڑا گھنے دار درخت تھا اور بڑا پرانا، او دے اندر بڑے گھونسلے، بڑے پرندے، تے پرندے چہچہاندے، او دے پتے کھاندے، او دا پھل او دا میوہ کھاندے، ہر وقت رونق چہچہا آ رہے ہیں، پرندے جا رہے ہیں، رونق لگی، کیا بات۔ ایک دن کی ہویا کہ اس درخت انہوں نے اگ بہ گئی، جدو اگ پئی نا تو دا تنہ سڑیا تو دے شولے جان اتے اے آسمان دی طرف بھڑکن، تے پرندے اتے بیٹھے تسلی نہ، کوئی بندہ گزریا، اس نے کہا آگ لگی اس درخت کو اور جلنے لگے سب بات، اڑو اڑو او پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ، انہوں نے کہا یار اب درخت نو اگ پہ گئی اتے جا رہی، تے پرندیاں نے وہ مخاطب ہویا، انہوں نے کہا پرندے تسی تو اڑو، تو آڑے کول پنکھ نہیں، تسی تے اس طرح پار کرنے تو ڈاری مار کے اڑ جانا، جان بچاؤ۔ تو پرندیاں نے گل کی تھی، بس اے ساڑی مجبوری ہے، اے میرے مجاہدین نے سانو پڑھایا سمجھایا۔ آپ نے فرمایا پرندے کہنے لگے نا میوہ کھا دیا اس درخت دا اور ناز کیے سب بات، اب تو اپنا دھرم یہی جل جانا ہے اس کے ساتھ۔ دسو یار حضور دے نا کھا گئے، حضور دے نا تو ہر شے کھا گئے، اس طرح ملن تو بندہ لوگ چمن ہاتھ حضور دے نا دے تھانے داد کری چکے آج ایسی جہاں پنڈ چھڑ کے نہ سہی، اس طرح ملین حضور دے وجہ تو
تو پھر اسی یار حضور دے نال نہ پرچہ کٹا سکے نہ اسی حضور دے نال وفا کر سکے، پوری زندگی پیٹ پیٹ پیٹ۔ اے منڈے سارے پوچھو ہاں جی اے بی سی ڈی، کوئی ایسا بندہ ہے ینگ نہیں ایسا ہونا جس نے اے بی سی ڈی نہ آندی ہو، کیوں؟ کیونکہ ایمان یہ ہے کہ اے بی سی ڈی نہیں سیکھیں گے تو پھر روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ اے بی سی ڈی 1 2 3 تو سکھی تو تینوں قرآن مجید 30 سپارے دے نام ہی نہ آندے ہو، تو قرآن مجید ایک باری بھی نہ پڑھیا تو پھر تو کہندہ ہے خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نے تو کچھ نہیں۔ اے بی سی ڈی نے روٹی دینی تھی، الف لام میم نے نہیں دینی تھی، دنیا داروں کی غلامی نے روٹی دینی تھی، تو حضور کی غلامی نے روٹی نہیں دینی تھی۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا، میں آج کوئی کھڑا ہو کہ لوگ کہتے ہیں مولوی ہیں الٹریٹ ہیں، ہاں یہ بڑے بیک ورڈ ہیں، یہ بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، اور انہوں نے سمجھ کوئی نہیں آندی، یہ دنیا پڑھے نہیں۔ میں کیا اٹھے کوئی بندہ ہاں اپنی ڈگریاں سنائے، اے جوان بیٹھے ادھر، آپ سے دنیاوی ڈگریاں بھی میری زیادہ ہونی ہے۔ ہم ڈیفنس کے اداروں میں پڑھے، میں نے ایک وقت کے اندر 2 یونیورسٹیز پڑھی، ایک وقت کے اندر میں نے 2 ڈگریاں لی، اس کے بعد میں نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن مقابلے کے امتحان میں نے پاس کیا، پولیس میں افسر بھرتی ہوا، 9 سال میں نے بطور انسپیکٹر میں نے پولیس کے اندر نوکری کی ہے، اور کوئی پولیس کی ایسی کرسی نہیں ہے جس کے اوپر میری پوسٹنگ نہ رہی ہو، لائن آفیسر، ایل او، سٹاف افسر، M2 ہیڈ کوارٹر، ریڈر، ان ساری کرسیوں کے اوپر میری تعیناتی رہی، لیکن جدو گال آئی نا حضور دے دین دی، حضور دی عزت دی، 2017 نوکری لپیٹی، ماری ایس پی دے منہ دوتے، میں کہا آج دے بعد میں دفتر نہیں آنا، کہنے لگا کہاں جائیں گے؟ ہم نے کہا در مصطفیٰ جائیں گے، اور کہاں جائیں گے؟ لبیک لبیک یا رسول لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک۔ کہنے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، اور نیا زمانہ نے صبح و شام پیدا کر، نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے اور تو نہیں جہاں کے لیے، دنیا داری آستے تو ٹرے آنا، اور ایک باری ساڑھے کہنتے ایک باری قدم چک حضور دے دین آستے، در مصطفیٰ آستے، جے دنیا قبر حشر، جے تیرا چہرہ ہار شے کھلکھلا نہ ہوتی، جے دل دے اندر تیرا ہے اس طرح رونق نہ آگی تو پھر تو گال کری، لیکن چلتے سی تو آیا نہ ڈرتے، کیوں بد نصیبہ ازی چلے، یقین کرو جی بندہ پہلے دن تو بھرتی ہوئے تو تنخواہ کٹوتی، وہ جی پی فنڈ کمیوٹ ہو گئے، وہ کتنے لاکھوں روپے تھا، حتیٰ کہ اس چیز کی حضور کے دین کے مقابلے میں کوئی وقت اہمیت نہیں، تحدیث نعمت کے طور پہ تو انہوں تگڑا کرنا راستہ، واللہ میں تو روپیہ بھی نہیں لیا، میں نے نال آلے کہنے لگے جناب آپ ریٹائرمنٹ لے لیں، ریٹائرمنٹ لے لیں، کم سے کم پوری زندگی پینشن تو ملے گی، ہر یکم دے یکم پینشن مار جاندے، بیوی دے نہ لگنی سی، میں کہتا انہوں پتہ ہی نہیں عشق سوچ کے کیتا تو پھر کی کیتا، میں کہتا انہوں پتہ ہی نہیں برگاہ مصطفیٰ میں سودے وہ پینشنیں لے کے نہیں ہوتے، ہاں ادھر عشق ہوندہ ہے اننے واہ، جیسے ادھر روپیہ بھی نہیں لے کے نکلے، میں نے کہنے لگے بتائیں بیوی بچے روٹی کہاں سے کھائیں گے، گھر کا چولہا کہاں سے چلے گا؟ ہم نے کہا پولیس کی افسری اے بی سی ڈی روٹی دے سکتی ہے نا تو حضور کی غلامی الف لام میم ہزار گنا بہتر روٹی دے، تو 10 یار کو ایسی بھوکے مار گئے ہیں تو آڑے سامنے بیٹھے ہیں، یار اس آستے حضور دنال وفا کرو، کچھ بھی نہیں ہے، کرو گے نا جی انشاءاللہ، کیوں جی کھاندے اسی سارے حضور تے نہ دا بغرے اے ہو گال ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے پتہ کیا فرمایا؟ سنو جی دل تے توجہ کرو، اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ ایمان والے ہیں مومن ہیں تو پھر یہ 2 ہی نشانیاں مومن کی، تیسری نہیں ہوتی۔ حضرت فاروق اعظم کوئی مولوی بیان کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اپنا استدلال ہے، اس کی اپنی رائے ہے، اس کی اپنی ایک بات ہے، یہ بات مومن ہوندہ ہی ہوا ہے جری لا الہ الا اللہ جدو پڑھ لے پھر دین دے اتر ڈٹ جائے، پھر پوری دنیا آئے ہیرے جواہرات آن، پوری دنیا دی طاقت آئے، اس کو پھر وہ گلی جو در مصطفیٰ سے جا رہی ہے مومن کو دائیں بائیں نہیں کر سکتی۔ اور اگلی چیز آپ فرماتے ہیں کہ مومن کون ہوتا ہے کہ جو لومڑ کی طرح چال بازیاں نہیں کرتا، میں حقیقت ہونے اور لومڑ دی طرح ادھر مولوی کہے اوہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تھانے دار آئے تو ادھروں ناس جائے جی ہاں، بکرا کھانے کے مرتبہ آگے تے جیل کھانے دیواری جناب نظری نہ آن، جیل دی دال کھاندہ ویلا آجے جناب نظری نہ آن، ہاتھ چوان دیواری اور اگے تدکڑی لوہان دیوار آئے تو جناب انہیں نظری کوئی نہ آن، لومڑ کتنا چال بازی نہیں کرتا، محفل ملاد شریف میں تو سب آگے آگے، کیوں پرچہ نہیں ہوتا، تو جب حضور کی عزت کے لیے دھرنا دیا جائے، حضور کی عزت کے لیے مارچ نکالا جائے، بندہ نظر ہی نہ آوے، اور جو ملاد شریف کے اندر سب سے اونچے نعرے لگا رہا ہے، حضور کی ختم نبوت کی پہرے داری کی بات آ جائے تو وہ بندہ نظر ہی نہ آئے، تو لومڑ کی طرح چال بازی ہیں نا، تو گل سارے نو پتہ ہے، اندر جری گل ہے حقیقت، کیونکہ یہ حضور کا دین ہے،
اے تے کافر بھی حضور نو ویکھدے سن او کہندے سن یار حضور سونے بھی ہیں تے سچے بھی ہیں اے گل اندر دی سارے نو پتہ ہے لیکن گل یہ ہے کہ وہ کہندے نے نہیں یار رشتہ داری بھی تے ہے دنیا داری بھی تے ہے ڈیڑھ بھی تے ہے برادری بھی تے ہے پھر کی کران گے تے میں کہیا بس ٹھیک ہے دنیا داریاں دی غلامی کا پھر اگے تینوں ملنا کوئی نہیں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال نہ آپ دا بچپن دا یار بیٹھا سی رشتہ دار بھی ایسی اے سنو جی اے دوستی یاری رشتے ماں پیو ہر شے ادھر ہے اصل جو گل ہے وہ وفائے مصطفیٰ ہے خلی اتنی یار صحابہ تو وڈا ساڑھے خلاق ہے نال حضرت عبداللہ بن مغفل دینا نال آپ دا رشتہ دار لنگوٹیا شروع تو دوست بھی ایسی رشتہ دار بھی ایسی جگری یار وہ بیٹھا ایسی ہو کدھر بیٹھا سی نا اس طرح تو جیسے اسی بیٹھے ہوئی ہے باہر کدھر سے نہیں جائے اس طرح اور بیٹھے بیٹھے نا اس نے کنکر اٹھیا نا ہے اس طرح تھلو وٹا چھوٹا اس نے اٹھایا تو یوں پھینکے تو اس طرح سٹے تو آپ نے فرمایا میں نے حضور کو فرماتے سنا ہے کہ حضور نے منع فرمایا خبردار کوئی بندہ اس طرح کنکر مت پھینکے بلا وجہ کیوں کہ اس کا فائدہ نہیں ہے ایک فضول چیز ہے کیا ہوگا جب بندہ میں ویلا وٹا سٹے کسی دی اکھ نو لگ جانا چہرے دا نقصان ہو جانا دند نو نقصان ہو جانا تو امام الانبیاء نے منع فرمایا کنکر پھینکنے سے ٹھیک ہے جی گل ہو ان بیٹھے نے تھوڑے دیر بعد ہوتے پتہ ہی ذہن کیا ہے اس کنکر پکڑیا نہ تھا ہی گل کردے سٹیا تو عبداللہ بن مغفل آپ جلال میں آگے کھڑے ہو گئے یہ ہے دین یہ ہے وفائے مصطفیٰ کا تقاضا اور آپ نے کہا میں تینوں فرمانے رسول سنایا تینوں حیا نہیں آئی میں جو تینوں دسیا کہ حضور نے منع فرمایا کہ پتھر کنکر یہ چھوٹا پتھر نہیں پھینکنا آج تو نے اس ہاتھ سے پھینکا سن کہ تو میرا جگری یار تھا میں نے بڑا عزیز تھا آج تو نے فرمانے رسول نہیں مانا اب پوری زندگی نہ میں تیرے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا اور نہ میں تیرے کبھی بات کا جواب دوں گا اتنے جتنا وڈا ڈاکو ہے انہوں اور جفے نے جس نے جتنا زیادہ دین دوتے حملہ کیتا وہ دا اور پروٹوکول ہے میں کہا کوئی نہیں آگ بند ہوندے دے رہے یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون اور ہم چلیں گے انشاءاللہ سوئے حشر شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ ہے سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون لپٹ کے روتا ہے در و دیوار کے ساتھ حوضے کوثر کے جام بس جی میں مکائیے بس حوضے کوثر کے جام کیسے ملیں گے ہاں حکمرانہ دی چاواں پی کے حوضے کوثر سے جام مل جان گے جنہوں نے یزید کے ہاتھ کے جام پیے جنہوں نے یزید کی تنخواہیں لی جنہوں نے یزید حدہ دتا ٹکر کھا دیا ہاں ان کو جنت کے میوے ملیں گے بتاؤ نہ ملیں گے تو جو آج ظالموں کے ساتھ ان کے جناب چیزاں کھامن انہوں تو مراحات لین دسو جی انہوں نے جنت دی شہد ملے گی انہوں نے جو اے حکمرانے وقت حاکم جو جناب دین کے اوپر بھی حملے کریں دو نمبریاں بھی کریں ظلم بھی کریں یتیموں کا جناب خون بھی چوسیں ان کا مال بھی کھا جائیں اور ان کے دفتروں میں جا کے ان کی چائے پینے سے اے جتے بڑے نے سیاسی وڈے اور انہاں دے جا کے در تے بہ کے انہاں دے چاواں پین نال انہاں دے دانے کھان نال پھر دسو یا تو انہوں حوضے کو سے جام ملن گے نہیں اس کے لیے وفا کرنی پڑے گی میں آخری واری جدو گیا بس گل آخری میں آخری والی جدو گیا نا ریمانڈ تے میں نے لے کے گئے تھانے دے اندر تو توڑے نال نہیں گل ہونی تسی بے فکر رہو میں اپنی گل سنا رہا ہوں انہاں دا ایسی کہ اسی اس دے اتنا پریشر پائیے نا کہ ایک ہے جی میری توبہ اوہ میری توبہ جی ٹھیک ہے ہاں میں بھی آج دے بعد بس حلوے کھاواں گا بکرے کھاواں گا تے آج دے بعد میں حضور دی عزت ختم نبوت دی گل اس طرح نہیں کراں گا ساڑی توبہ جیسی دنیا داراں دے خلاف بول جائے تو انہاں دے ایسی ایک بار یہ کہے سی تو گرمیاں دے دن جون یا جولائی دا مہینہ سی 3 یا 4 دن انہاں میں نے ایک جگہ دے رکھا ریمانڈ آستے میں نے واللہ انہوں نے پینے کے لیے ایک پانی کا ایک گلاس بھی نہیں دیا ٹھیک ہے جی اور مجھے کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں دیا پولیس والا مجھے کہنے لگا رضوی صاحب ہمیں یہ بھی الاؤ نہیں ہے اس چیز کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم آپ کو پانی دے سکے میں کہا چوڑیا تیرے تو کسی منگیا ہے میں کہا یاد اسی منگیا ہے نا تو گال کر میں کہا یار اسی میرے مجاہدین میں کہا تو کی سمجھا میں تو منگیا ہے کچھ بھی نہیں تھا یار باتھ روم کیا ہوا مر گئے آپ کے سامنے کوئی مر گئے جب مر جاندے تو اور نہ روشن ہوندہ یار کیسا حضور دا غلام سے حضور دے عزت آستے گیا سی جنازہ ہے جی تو کی ہویا کچھ بھی نہیں اور نال باتھ روم سے ایسی نا اندر ہی باتھ روم ہوتا ہے اور سیٹ لگی تو صبح تہجد وقت اذان فجر تو پہلے اور ٹوٹی تو تھلے میں لوٹا ٹایا تازہ وضو کیتا اس طرح سونا اس طرح کر کے اسے گیا یا رسول اللہ تو عزت آستے ہیں پھر کی میں جناب اس طرح کر کے پانی پی کے گٹ گٹ جناب صبح میں روزہ رکھا مغرب دے اذان ہوئے پانی پی کے سے روزہ سونا افطار کریے یقین کریں حتیٰ کہ ماں دی ہاتھ دی جلی روٹی ہے نا وہ دا اپنا سواد ہے اور ماں جی کے ہاتھ کے بنے ہوا کھانا جو ہے وہ 5 سٹار ہوٹل کے بھی کھانے میں وہ لذت نہیں لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ماں کے ہاتھ کے کھانے کے اندر بھی وہ لذت نہیں پائی روزے کا وہ مزہ بار اے سی کے اندر نہیں آیا
جو باتھ روم کی ٹوٹی پانی پی جانے کے بعد مزہ آئے گا. ٹھیک. ہاں پھر شیطان آیا. اے شیطان آندا ہے تواڈے کول بھی آندا ہے, دنیا داراں دے روپ وچ بھی آندا ہے. او پھر دنیا دیندا ہے نا, وہ کہندا اوے دنیا دنیا تو کدھر ٹر پیا جھلیا ہو گئے حضور دی طرف. ٹھیک ہے. شیطان آیا اس کے آئے مولوی لبیک علیہ مزہ ہی ہونا. تو کردا سے نا تقریراں, ہاں جی جیل ہے تو تھانہ ہے, غلام رسول میں موت بھی قبول ان بکت. ٹھیک ہے. ان باہر نال والے جناب کتنے لوگ ٹھنڈے پانی تے ٹھنڈے شربت اور ٹھنڈے دودھ, تو باتھ روم دی ٹوٹی دا گرم پانی. پھر اقبال نے کہا اوے تگڑا ہو طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کیا مطلب مانا یہ ہم نے بھی شکر کیا کہ یا رسول اللہ اس بات کا ہم لاکھ بار شکر نہ ادا کریں کہ آپ سے بے وفائی کر جانے کے بعد ٹھنڈے دودھ شربت پانی پینے سے لاکھ گنا بہتر ہے کہ بندہ حضور کے ساتھ وفا کر کے باتھ روم کی ٹوٹی کا گرم پانی پی کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. قربانی دو گے نا پھر کوئی گل بھی کرو گے نا آگے. ہاں پھر اسی ہوں انشاءاللہ یہ گل کر سکتے ہیں. ہاں گرمی ہے محشر جدو سارے کمن گئے تو گرمی تو شدت ہوئے گی, تو پھر اعلیٰ حضرت کہندے نا پھر یا رسول اللہ تیرے صدقے ہم فقیروں کو ایک بوند بوتے تیری, جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. تو پھر جدو حضور اپنے پیارا نو او حوض کوثر دے جام بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے نا, او دور اسی کھڑے ہوئیں گے, اسی کہاں گے حضور ساڑھے دے بھی نظر کرم فرماؤ, اسی بھی توڑے نا دے باتھ روم دی گندی ٹوٹی دا جیل دی اسی پانی پی کے آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو حضور دے نال وفا کرنی ہوئے کرو گے. ٹھیک ہے. ہاں صبح کا بھولا شام کو لوٹے, اس کو بھولا نہیں کہتے. حضور کے ساتھ وفا کریں, حضور کے ساتھ پیار کریں. انہیں وہاں تسی پیار تو کرو یار, تو آڑی گھر دی پریشانیاں مک جانیاں. میرے تو تسی لکھ کے لے لو. کوئی کہندے نا وظیفہ اس کائنات کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ حضور کے ساتھ وفا کرو. عشق مصطفیٰ سب تو بڑی دولت, اس تو زیادہ شے کوئی نہیں. ٹھیک ہے. قیامت تک امیر وہ نہیں ہوگا جس کے جیب میں پیسے, قیامت تک امیر وہی ہے جس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہے. ٹھیک ہے. کون کون جی حضور کی غلامی کرے گا جناب انشاءاللہ؟ سبحان اللہ. چلو ٹھیک ہے. کوئی گل سمجھ آئیے ساڑھی؟ چلو. تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہے جی, ٹائم اس پہ نہیں لکھا ہوا. تاجدار ختم نبوت